بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ بات چل رہی تھی پچھلی آیت کریمہ میں اجر و ثواب کی، بدلے اور معاوضے کی، نتیجے کی۔ تو فرمایا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر بندے کو خود حق پر قائم رہنا چاہیے۔ نتائج خواہشات سے حاصل نہیں کیے جاتے، آرزوئیں اور تمنائیں نتیجہ نہیں بنا کرتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ وہ لوگ جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے، حق پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو، عدل پر قائم رہو، اور پورے عدل کے ساتھ قائم رہو۔ شہداء للہ، تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو، اللہ کے لیے گواہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو۔ یعنی جس بات پہ تم قائم ہوتے ہو وہ اتنی کھری، اتنی سچی ہونی چاہیے کہ تمہیں اللہ کے حضور شرمندگی نہ ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب اس بات کی زد اپنی جان پہ پڑتی ہے، وہ سچ اختیار کرنے سے اپنی جان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے مفادات کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے معاملات بگڑتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جان جوکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس وجود کو، اس جان کو، مالی معاملات کو، دنیاوی مفادات کو بچانے کے لیے حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بد نصیب حق کو چھوڑ دے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ باطل اختیار کرنے سے اس کا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے؟ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق کو چھوڑنے سے اس نے اللہ کریم کی ناراضگی مول لے لی، جس کا نتیجہ بے حد خراب ہوگا۔ تو خرابی یقینی ہے حق کو چھوڑنے میں، اور فائدہ جو ہے اس کی ایک موہوم سی امید ہے، وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ سو فرمایا تم حق پر قائم رہو، خواہ اس میں وقتی طور پر دنیاوی اعتبار سے تمہیں تکلیف آتی ہو یا نقصان آتا ہو۔ اب الوالدین، اپنی ذات سے بھی والدین عزیز ہوتے ہیں، اگر ان پر بھی کوئی آفت ٹوٹتی ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ خفا ہوں گے یا ان کا نقصان ہوگا یا ان کی مخالفت ہوگی، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور حق پر قائم رہو۔ والاقربین، یا رشتہ دار یا برادری میں کوئی ناراض ہوگا
تو فرمایا اللہ کی ناراضگی سے کسی دوسرے کی ناراضگی بڑی نہیں ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، دنیا میں کوئی فقیر ہے یا رئیس، اللہ کریم کا تعلق سب کے ساتھ۔ غریب بھی اللہ کی مخلوق ہے، امیر بھی اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، ایک ایک لمحے میں اور بدن کے ایک ایک ذرے میں اس کا محتاج ہے۔ کسی کے امیر ہونے یا کسی کے فقیر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عدل سب کے لیے ہے، انصاف سب کے لیے ہے، حق سب کے لیے ہے، اور حق پر قائم رہو۔ فلا تتبعوا الہوی، اور خواہشات نفس اور مفروضوں کے پیچھے مت جاؤ۔ دنیا مادی ہے اور بڑی حسین ہے، بڑی لذیذ ہے، بڑی خوشنما ہے، انسان ضروریات کا پلندہ ہے، اس کی بے پناہ ضروریات ہیں، مادی ضروریات ہیں، اسے دنیا کی نعمتیں چاہیے، سو اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ خواہشات کے پیچھے جاؤ گے تو حق سے ہٹ جاؤ گے۔ حق رہے گا صرف اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، کبھی عدل سے ہٹ کر خواہشات کی پیروی میں نہ پڑنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم حق سے ہٹ جاؤ، حق سے پھر جاؤ، غلط بات کو تسلیم کر لو، ظلم پر کسی کا ساتھ دینے لگ جاؤ، برائی میں کسی سے تعاون کرنے لگ جاؤ، تو اللہ کریم کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اپنا نقصان کرنے والے ہوگے۔ اللہ تمہاری ہر حرکت و سکون سے واقف ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کل اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ پھر جو بات فرمائی وہ بہت پتے کی اور بڑی یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہمارا ایک رویہ ہے، بیان کرنے والوں کا بھی اور سننے والوں کا بھی۔ بیان کرنے والے کا دھیان جوش خطابت پہ ہوتا ہے، اور سننے والا کو بہت مخلص ہو تو وہ کہتا ہے جی قرآن بیان ہو رہا ہے، سننا ثواب ہے۔ اکثریت سوائے اللہ کے خاص بندوں کے اکثریت جو ہے وہ اسی میں الجھی رہتی ہے، اور جب بات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سننے والوں میں سے کسی سے پوچھ لو تو یہ تو کہے گا بڑی زوردار تقریر تھی، شعر بہت اچھے پڑھے، آواز بڑی اچھی تھی، لے بڑی خوبصورت تھی، لیکن کیا کہا گیا، مقصد کیا تھا؟ جو گھنٹہ بھر آپ سنتے رہے، کوئی سناتا رہا، مقصد کیا تھا؟ تو شاید بڑے کم خوش نصیب ہوں گے جو وہ بات لے کر محفل سے اٹھتے ہوں کہ سارے کہنے سننے کا مقصد کیا تھا، اور بڑے کم خوش نصیب بیان کرنے والے بھی ہوں گے جنہیں یہ احساس ہو۔ جو باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں دراصل بتانے والے کو بھی ان سے خود سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتا دیا جی بس ہو گیا، جو بتائی جاتی ہے بتانے والا بھی اس سے خود سیکھتا ہے۔ یہاں فرمایا یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، بہت بڑی بات ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو ایمان لائے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں۔ انہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ نعرہ مستانہ نہیں چاہیے مجھے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ، یعنی تمہاری
حرکت و سکون سے، تمہارے کردار سے، تمہاری گفتار سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو. اور خطاب بھی آمنو کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مسلمان کہلانے والوں، اے اسلام کا دعویٰ رکھنے والوں، اے کلمہ اسلام قبول کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اے مومنو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ. پہلے آمنو فرمایا اور پھر حکم دیا کہ آمنو، ایمان لاؤ. تو یہ کیا منطق ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی، کافروں سے کہتے ایمان لاؤ بات سمجھ میں آتی. تو اے ایمان والو ایمان لو، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دعوے ایمان کرتے ہیں، اس پر ہمارا عمل نہیں. فرمایا یہ میرا دعویٰ جو ہے یہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے، تم اس خوش فہمی میں رہو میں مومن ہوں، اور اعمال جو ہیں وہ کفر کے صادر ہوتے رہیں، اور خدا نخواستہ ہر عمل جو ہے وہ بندے کو کسی سمت کھینچتا ہے، نیکی مزید نیکی کی طرف، برائی مزید برائی کی طرف. اور گناہ کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے. گناہ بندے کو کفر کی طرف کھینچتا رہتا ہے، کفر کے قریب کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مسلسل گناہ کرنے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں، ایمان سلب ہو جاتے ہیں، اور بندہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ نصف صدی میں جو تبدیلیاں ہم نے دیکھی، ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ بھی آئی ہے کہ لوگوں کے عقیدے تباہ ہو گئے، کردار تباہ ہوئے، افکار تباہ ہوئے، معاملات تباہ ہوئے. لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ عقائد تباہ ہو گئے ہیں. اور اب عالم یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 7 بندے ہیں، باپ بیٹے ہیں، بھائی بھائی ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ سالتوں ایک عقیدے پہ متفق ہو. یہ کیوں ہے؟ عقیدہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو ہلایا نہیں جا سکتا. یہود نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، غزوہ خندق میں، اور غزوہ خندق سے فتح کے بعد حکم ہوا کہ آپ زرہ نہ اتاریں، بنی قریظہ تشریف لے جائیں. یہود پر محاصرہ ہو گیا یہود کا، تم نے بدعہدی کی اور عین میدان جنگ میں تم نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا. جب محاصرہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرتے ہیں، ہم لڑتے نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، بات کرو. تو انہیں کہا گیا کہ تم یا تو اپنی رائے دو، تم کیا چاہتے ہو، یا اپنا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دو. وہ بد نصیب تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل اسلام ان کے تعلقات تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں مسجد نبوی میں خیمہ لگا کر اس میں موجود تھے. انہوں نے وہ پہلے قبل اسلام کے تعلقات کی بنیاد پر کہا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعد کر. حضور نے فرمایا ٹھیک. حضور نے قبول فرما لیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ ان کا فیصلہ کریں. انہوں نے فرمایا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور انہیں عورتوں اور بچوں کو مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا جائے اور یہ یہاں سے چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کو منظور ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بدبخت تھے، شاید حضور کی طرف رجوع کرتے، حضور کا فیصلہ مانتے تو آپ کریم تھے،
سب کو بے دخل کر دیتے، لیکن انہیں قتل ہونا پڑا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے اور عقیدے سے بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ فلاں جگہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی، آج ہمارے قبیلے کے قتل عام کا حکم ہو گیا، آج تم وہ اپنی باری اتارو، میری جان بچاؤ۔ وہ مسلمان بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوا، سارا ماجرا عرض کیا، حضور نے فرمایا اس کا حق بنتا ہے تم پر اور میں تمہاری سفارش سے اس کی جان بخشی کرتا ہوں، اسے قتل نہ کیا جائے۔ جب اسے یہ خبر ملی تو اس نے کہا بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے بھائی، تم نے میرا قرض تو اتار دیا، لیکن اگر میرے بیوی بچے غلام اور کنیزیں بن جائیں اور قیدی ہو جائیں یا انہیں نکال دیا جائے تو پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ تو تم میرے خاندان کی جان بخشی کراتے پھر تو کوئی بات تھی، میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا۔ وہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بیوی بچوں کو بھی آزاد کر دو، اس کا مال بھی اسے دے دو۔ جب یہ سب ہو چکا اس نے اپنا سامان وامان اونٹوں پہ چھکڑوں میں جس طرح جو کچھ ہو سکتا تھا لدوایا، بیوی بچوں سے کہا تم چلو خیبر چلے جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد پھر مقتل میں آیا اور اس نے پوچھا کہ فلاں رئیس جو تھا ہمارا اس کا کیا ہوا؟ پتہ چلا قتل ہو گیا۔ فلاں رشتہ دار تھا میرا اس کا کیا ہوا؟ قتل ہو گیا۔ فلاں دوست تھا میرا اس کا کیا ہوا؟ قتل ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے قتل ہونا منظور ہے، ان کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور بالآخر وہ قتل کیا گیا۔ ایک باطل عقیدے میں بھی اتنی قوت ہے کہ اگر وہ اس بندے کا عقیدہ ہے تو اس کے نزدیک تو وہ حق ہے نا، اس نے مرنا قبول کر لیا۔ ہم سب نے دیکھا جو بزرگ بیٹھے ہیں کہ ہندو ایک ایک پائی پر جان دیتے تھے، اور دنیا میں ہندو بظاہر جو خرچ کرتے تھے وہ ان کے مکانات پہ ہوتا۔ مکان ہمیشہ حیثیت کے مطابق بلکہ حیثیت سے بڑھ کر بناتے تھے، بڑے خوبصورت مکان، بڑے مضبوط مکان۔ علاقے کے جتنے گاؤں میں جہاں جہاں ہندو تھے ان کے مکان دیکھو مسلمانوں سے بہتر تھے، خوبصورت تھے، خوشنما۔ کسی ہندو کو آپ نے دیکھا ان کی جاگیریں بھی تھیں، مربے بھی تھے، زمینیں بھی تھیں۔ کسی ہندو کو آپ نے دیکھا کہ اس نے جاگیر یا مکانوں کی خاطر عقیدہ بدل لیا ہو کہ نہیں جی میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں مکان نہیں چھوڑتا، چھوڑ کر چلے گئے، جائیدادیں چھوڑ دیں، جاگیریں چھوڑ گئے، مال و زر چھوڑ گئے، لیکن ہندوازم نہیں چھوڑا، بت پرستی نہیں چھوڑی، بندروں اور خنزیروں کی پوجا نہیں چھوڑی۔ جو یہ مسلمان کہلاتے ہیں یہ عقیدہ کیوں چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ انہیں کیوں روز ایک نیا بندہ مل جاتا ہے اور وہ ایک نیا عقیدہ انہیں بتا دیتا ہے، یہ اس پہ کیوں لپکتے ہیں؟ بات یہی ہے جو اللہ کریم نے جس مرض کی نشاندہی کی ہے کہ دعوی اسلام ہے، اسلام پر اعتماد و یقین نہیں ہے۔ فرمایا یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مسلمانوں مان کر دکھاؤ، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے افکار سے، اپنی نشست و برخاست سے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کی باتیں وہی سمجھتے ہیں۔ فرماتے تھے اگر آج کوئی صحابی دنیا میں واپس آ جائے تو ہمیں دیکھ کر کے یہ مسلمان ہے وہ پاگل ہو جائے کہ یہ ایسے مسلمان ہوتے، اور ہم اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ پاگل ہے، مسلمان تو ہم ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کیا۔
آج ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ رواجات ہر بندے کو عزیز ہیں اور سنت کی پرواہ ہی نہیں. رسم خواہ ہندوؤں سے لے لی، شادی بیاہ پہ، مرنے پہ، جنازے پہ، ہر کام میں رسومات داخل ہو گئی. مرنے والا مر گیا، یار 40 روز تک دعوتیں اڑا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے. خواہ مرنے والے کے علاج پر کسی نے دھیلا خرچ نہ کیا، اپنی شہرت کے لیے دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، کھانے کھلائے. وہ اکبر آبادی نے کہا تھا ہمیں معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے آپ فاتحہ ہوگا. میں جانتا ہوں لوگ کتنے دکھی ہوں گے، لوگوں کی تو عیش ہو جائے گی، انہیں تو کھانا پینا مل جائے گا، موج رہیں. لیکن ان رسومات کے خلاف اگر آپ زبان کھولیں تو کہا جاتا ہے یہ نیا مذہب بتاتے ہیں. نہیں، رسومات کو نیا نہیں کہا جاتا. صحیح طریقے سنت بتائیں تو وہ اس قدر ہم سنت سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں وہ سنت کا طریقہ نیا لگ کہتے ہیں یار یہ کوئی نیا مذہب نکال رہا، یہ وہابی ہو گیا. کوئی چوری کرنے سے وہابی نہیں ہوتا، قتل کرنے سے وہابی نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالنے سے وہابی نہیں ہوتا. جو بھی سنت کی تلقین کرے یہ بلا اس کے گلے پڑ جاتی ہے. جیسا کہ اتنے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں عملی زندگی میں، فکری زندگی میں. سو ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ایمان والا بن کر دکھاؤ. یا الذین آمنوا آمنوا، مان کر دکھاؤ. تمہاری ایک ایک ادا سے پتہ ملے محمد الرسول اللہ کو، تمہارے کردار سے خوشبو آئے محمد الرسول اللہ کی، تمہارے افکار سے پتہ ملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا. مان کر دکھاؤ، اللہ کو مان کر دکھاؤ، اس کے رسول کو مان کر دکھاؤ. والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کو مان کر دکھاؤ جو میرے نبی پر نازل ہوئی. قرآن کریم پر عمل کر کے دکھاؤ. یہ کون سی مسلمانی ہے کہ کہہ دیا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اور جو جی چاہا وہ کہہ دیا، جو جی چاہا وہ کر لیا، حرام کھا لیا، سود کھاتے رہے ساری زندگی، جھوٹ بولتے رہے، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے حق و انصاف سے ہٹ گئے. وہ جو محاورہ ہے نا پنجابی کا کہ فلاں تو ٹگے ٹگے تے جان دے دیتی، اسی تے ٹگے ٹگے تے دین بیچ دیتے. چھوٹے چھوٹے مفادات ہمیں دین سے دور لے گئے. سو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے سایہ کریمہ میں. اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو اللہ کریم یاد دلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایماندار اور مومن کہلانے والوں، میری عظمت کو اور میرے نبی کی صداقت کو مان کر دکھاؤ. آمنو، مان کر دکھاؤ اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو، اور ان کتابوں کو جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی عظمت سے، فرشتوں کے وجود کا، اللہ کی کتابوں کا، یا اللہ کے رسولوں کا، یا آخرت کے دن کا، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ملائکہ کا وجود، آخرت، حساب کتاب، ثواب و عذاب، اور تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کو برحق ماننا، یہ اصول دین ہے. ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر. لیکن زبانی انکار نہ کرے، عمل اس کے خلاف کرے تو وہ فسق ہے، گناہ ہے.
اور گناہ میں نے عرض کیا کہ گناہ کفر کی طرف لے جانے والی سواری. ایک ٹرین پشاور جا رہی ہے، آپ راولپنڈی اسٹیشن پہ، ایک کراچی جا رہی ہے. اب جس ٹرین میں سوار ہوں گے اسی طرف جائیں گے، وہ اپنی منزل پہ پہنچے گی. ہر عمل ایک سواری ہے، ایک فیصلہ ہے، یا سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا حضور کی مخالفت ہے، یا اللہ کی اطاعت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے، ہمارے چھوٹے چھوٹے اقدام عرصہ معاشر میں فیصلوں کی صورت میں سامنے آ جائیں گے. فرمایا ہر بندے کو اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، اپنے فیصلے پڑھ. تو زندگی میں فیصلے کرتا رہا اور میرے فرشتے لکھتے رہے. جو عمل بھی ہم کرتے ہیں ہمارا ایک فیصلہ ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے. اب اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو ہم نے فیصلہ عظمت الہی کے خلاف کیا. یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود اپنے لیے بہترین جج ہے. جو فیصلے دنیا میں کرتا رہا آج ان کا اطلاق تجھ پر ہو جائے گا. اگر تو نے اللہ کے رسول کے اطاعت کے فیصلے کیے ہیں تجھے اطاعت گزاروں میں اور اللہ کے مقبول بندوں میں جگہ ملے گی. اگر تو نے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلے کیے ہیں، ان پر عمل کیا ہے، تو آج تیرے ساتھ وہ ہوگا جو مخالفین کے ساتھ ہونا چاہیے. جہنم کا ذکر آتا ہے نا تو اللہ کریم فرماتا ہے اس سے بچو. اعتدنا للکافرین، یہ دوزخ میں نے کافروں کے لیے بنائی. تو تم دعوے اسلام کے ساتھ دوزخ کی طرف کیوں بڑھتے ہو؟ ایسے کام کیوں کرتے ہو جو دوزخ کی طرف لے جانے والے؟ اور اگر تمہیں وہی کام کرنے تو اپنے دعوے پہ غور کرو، فکر کرو. غلط ہے تو چھوڑ دو، صحیح ہے تو پھر اس کو اپناؤ، اس پر عمل کرو. اور اگر کسی نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا تو فرمایا فقط ضل ضلالا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لوگ مذاق سمجھتے ہیں، اسلام قبول کر لیا، پھر کام ایسا کیا جس سے وہ کافر ہو گیا. یہ کیسے ہو جاتا ہے کافر ہونا؟ کسی بھی حرام کو حلال سمجھا جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے میں کافر ہوتا ہوں، کوئی نہیں کہتا، لیکن کافر ہو جاتا ہے جب حرام کو حلال سمجھے. ایک بڑا مزیدار چھوٹا سا ایک مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی نے اگر کوئی چوری کی مرغی پکڑ لی، کسی کی مرغی چرا لی کھانے کے لیے، وہ فرماتے ہیں اس مرغی کو مار کر کھائے، ذبح نہ کرے. یہ پہلے ہی چوری تھی، پھر اسے مار کر حرام کر کے کھا جائے. تو فرمایا چوری ہے، حرام تو ویسے بھی ہے، حرام ہی کھائے. ذبح کرے گا تو اسے خیال ہوگا کہ یہ حلال ہو گئی. چوری کی تھی، اس کے لیے کھانا حرام تھا، لیکن جب تکبیر پڑھ کے ذبح کرے گا تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ حلال ہوگی. اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. حرام کھانا گناہ ہے اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. تو ایک مرغی کی چوری پر کافر نہ ہو، دین ضائع نہ کرے، ویسی گردن مروڑ کر کھا جائے تو وہ گناہ ہوگا. حرام کھایا اس نے، کفر تو نہیں ہوگا. تو اگر ایک مرغی پہ بھی اتنا اثر ہے تو ہم جو سود کو نفع کہہ کے کھا جاتے ہیں،
ہم سود کھاتے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ اللہ کے رسول نے حرام، ہم کہتے ہیں یہ تو نفع ہے. سود کیسے، خنزیر کیسے بکرا ہو سکتا ہے؟ نام بدلنے سے حیثیت بدل جاتی ہے. ہمارے پورے ملک میں یہ ایک رسم حکومت نے چلا دی. میاں صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک نیا نام دیا تھا مارک اپ. وہ مارک اپ بھی سودی تھا، اور جسے اب ہم سارے نفع کہتے ہیں، جو فکس رقم بینک سے ڈاکخانے سے ملتی ہے، یہ بھی سودی. اب سود کو ہم نفع کہہ کر حلال سمجھ لیں تو کیا مومن کافر ہونا گیا؟ اب پھر اذان سنی، پھر کلمہ پڑھا، مسجد گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر مسلمان ہو گیا. باہر نکلا کوئی دوسرا عمل ایسا کیا جو کفر کا مرتکب ہو گیا، پھر کافر ہو گیا. توہین رسالت کر دی، کتاب کی توہین کر دی، کوئی اور ایسا جرم کر دیا، پھر کافر ہو گیا. پھر دوڑا، کسی وقت خیال آیا، پھر کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، پھر مسلمان. تو یہ تو ایک تماشا بن گیا. فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں. فرمایا ہوتا یہ ہے کہ یہ بار بار کافر ہونے سے ایمان نہیں بڑھتا، ثم ازدادوا کفرا، کفر بڑھتا رہتا ہے. کفر کے اثرات مزاج پہ بڑھتے رہتے ہیں، طبیعت میں کافرانہ کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر پکے کافر ہو جاتے ہیں. پھر اللہ انہیں اسی کنارے لگا دیتا ہے جدھر وہ بار بار رسے توڑا کر جا رہے تھے نا، اللہ کریم وہ رسہ کھول دیتا ہے کہ جاؤ تم اب ادھر ہی رہو، تمہیں ادھر سے زیادہ تمہاری محبت ہے تو تم ادھر ہی رہو. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، پھر انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر واپسی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. لہذا گفتار میں بھی اور کردار میں بھی احتیاط لازم ہے. اور جہاں کہیں کسی گناہ سے باز نہیں آتے ہو، خدا کے لیے اسے حلال مت بنو، اسے گناہ کو گناہ ضرور سمجھو، کفر سے بچتے رہو. وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رہے منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دل سے ان کا یقین نہیں ہے، ان کا تو انہیں تو بتا دیجئے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی، وہ تو فیصلہ ہو گیا ان کا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یا اللہ یہ منافق کون ہے جن کا فیصلہ ہو چکا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ فرمایا وہ لوگ منافق ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. اسلام اور مسلمان اور اسلامی ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں خیر کی، بھلائی کی، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کافروں نے مجھے حکومت دے دی، کافروں نے مجھے اقتدار دے دیا، کافر مجھے ڈالر دیں گے. مسلمانوں کو مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور پکڑ پکڑ کر کافروں کے آگے بردہ فروشیوں کی طرح بیچتے ہیں. یہ منافق ہے. اور منافق کون ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے، لیکن ہم جب ایسی کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس زمانے میں منافق تھے اور کافر تھے. یہ اس زمانے کی بات نہیں کرتا، اس زمانے کی بات اس زمانے میں کرتا تھا، آج کی بات کرتا اور کل کی بات کرتا رہے گا. یہ قیامت تک کے لیے قوانین ہیں. آج بھی جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن نہ انہیں اللہ سے حیا ہے، نہ اللہ کے نبی سے حیا ہے، نہ اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں، اور دوستیاں کافروں سے کرتے ہیں اور ان سے امید خیر رکھتے ہیں، فرمایا وہ منافق ہیں. اور منافق کون ہوتا ہے؟ اللہ بے جیم کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن کردار بتاتا ہے. یبتغون عندهم العزہ، یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں.
یہ سمجھتے ہیں کافر ہمیں حکومت و اقتدار دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کافر ہمیں ڈالر دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کافروں کی خوشامد کریں گے۔ چھوڑو، مسلمان مرتے ہیں تو مرنے دو، بھوکے ہیں تو بھوکا رہنے دو، بیمار ہیں تو بیمار رہنے دو۔ بات کریں تو لوگ روٹھ جاتے ہیں اور نہ کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اگر دونوں میں سے انتخاب کرنا پڑے تو اللہ کی رضا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ 61 برس ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے۔ جب یہ انگریزوں کی غلامی کی لعنت اس پر مسلط ہوئی تو انہوں نے اس کا بنیادی طور پر نظام تعلیم ختم کر کے ایک ایسا نظام تعلیم رائج کیا جو صرف کلرک پیدا کرے جو حکومت کی مشینری چلاتے رہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہو، دوسری خصوصیت یہ ہو کہ مغربی تہذیب کا وہ پرچم بلند کرے اور اسلامی اور دینی تہذیب کو اس کے مقابلے میں کم تر دکھائے اور لوگ ذہنی طور پر مغرب کی عظمت کے قائل ہو جائیں۔ 61 برسوں میں مارشل لا بھی آئے، سول حکومتیں بھی آئیں، بڑے بڑے نامور لوگ بھی آئے، شہید ملت بھی آئے، قائد ملت بھی آئے، امیر المومنین بھی آئے۔ کیا کسی نے اس قوم اور مسلمانوں کا مقدر بدلنے کے لیے کسی نے اس نظام تعلیم کو بدلا اور قومی ضروریات کے مطابق کیا؟ بات تو بڑی کرخت ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم پر آج تک منافق کی مسلط رہے۔ اور کیا ہم بھی منافق ہیں کہ ہر بار انہی منافقوں کو منتخب کرتے ہیں؟ میرے بھائی، مسجد میں آنا مشکل نہیں ہے، سجدہ دینا مشکل نہیں ہے، حق پہ قائم رہنے کی بات قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں مسلمان بن کر دکھاؤ، ایمان والو ایمان والے بن۔ یار کتنا ظلم ہے کہ اس قوم کا 61 برسوں میں کسی نے نہ تاریخ کی اصلاح کی، نہ نظام تعلیم کی اصلاح کی، نہ اسے دین کے قریب پھٹکنے دیا۔ جو بھی آیا اس نے کہا جی اسلامی نظام تو قابل عمل ہی نہیں، اب اس سے بڑا منافقت کیا ہوگی۔ جو بھی آیا اس نے امیدیں کافروں سے وابستہ رکھی، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی۔ اور ہم تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہم منافقوں کو اقتدار دینے میں بڑے پیش ہوتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، یہ کافروں کے دروازے پہ عزت تلاش کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو میرے حبیب، فإن العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا معزز ہوگا، کافروں کی اطاعت میں عزت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।